لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر امن ہے ذکر ہے فتح ذکر ہے فتح ذکر شفا ہے ذکر ہے دوا ذکر ہے دوا نجات ملتی ہے اس کو یقین کرے۔ السلام علیکم کلاس 1 اسلامیات کے 14ویں لیکچر کے ساتھ میں مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کی کتاب سلام نظر آ رہی ہے، اس کتاب کو اپنے سامنے رکھیے اور ہم بورڈ پر چلتے ہیں۔ بورڈ پر دیکھیں جو میں نے آپ کو کل جو ہے ٹیسٹ دیا تھا، وضو کیسے کرتے ہیں، سبق وضو کیسے کرتے ہیں، اس کے سوال 1 2 3 یاد کرنے کے لیے میں نے آپ کو دیے تھے۔ تو اس کے 2 سوالوں کا میں آپ کا ٹیسٹ لے رہی ہوں۔ آپ اسلامیات کی ٹیسٹ کاپی میں یہ دونوں سوالوں کے آنسر لکھیں گے، اور جو ہے اگر جس کے پاس نہیں ہے ٹیسٹ کاپی، وہ کاپی کے کلاس ورک کاپی کے بیک سائڈ کے پیجز کے اوپر یہ ٹیسٹ دے گا۔ وضو میں کتنے ارکان ہوتے ہیں، یہ سوال کا جواب دیں گے، اور دوسرا وضو میں مسح کہاں کا کیا جاتا ہے۔ ان 2 سوالوں کو آپ جو ہے اس کا آنسر آپ لکھیں گے، سوال اتاریں گے، اچھی رائٹنگ میں اسپیس دے کر 1 فنگر کا اسپیس دے کر آپ جو ہے لائن کے اوپر لکھیں گے۔ لائن کے بیچ میں یہ لائن سے نیچے نہیں آئے، صحیح ہے۔ لائن کے اوپر آپ لکھیں گے وضو میں کتنے ارکان ہوتے ہیں اور وضو میں مسح کہاں کا کیا جاتا ہے، صحیح ہے۔ آپ کو کل میں نے ریویژن میں بتایا تھا نا وضو میں مسح کہاں کا کیا جاتا ہے، تو آپ اس کا جواب لکھیں گے، اور وضو میں کتنے ارکان ہوتے ہیں، ٹوٹل کتنے ارکان تھے، ہاتھ دھونے سے لے کر پاؤں دھونے تک کتنے ارکان جو ہیں وہ بنتے ہیں، وہ اس کا نمبر لکھیں گے۔ وضو میں کتنے ارکان ہوتے ہیں، وضو میں جتنے بھی ارکان ہوتے ہیں وہ آپ اس کا نمبر لکھیں گے، 7 5 6 4 یہ جتنے بھی ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ پھر وضو میں مسح کہاں کا کیا جاتا ہے، مسح ہم کہاں کا کرتے ہیں، وہ آپ دونوں چیزوں کے نام لکھیں گے جس کا ہم مسح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 سوالوں کے جواب آپ لکھیں گے، سوال اتارنے کے بعد یہ آپ کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے کہ یہ کس طریقے سے کرنے ہیں۔ وضو میں کتنے ارکان ہوتے ہیں، وضو میں سوال میں سے ہی لکھیں گے، وضو میں کتنے کی جگہ آپ وہ نمبر لکھیں گے، 5 ہے یا 6 ہے یا 7 ہے یا 8 ہے، جتنے بھی ارکان ہیں وضو میں ڈیش ارکان ہوتے ہیں، آپ اس کا نمبر لکھ دیں گے، اس کا جو ہے لفظ لکھ دیں گے اس نمبر کا، صحیح ہے۔ پھر وضو میں مسح کہاں کا کیا جاتا ہے، وضو میں مسح کہاں کی جگہ پہ کیا آ جائے گا، جہاں کا بھی کیا جاتا ہے، ہاتھوں کا کیا جاتا ہے، پیروں کا کیا جاتا ہے، منہ کا کیا جاتا ہے، کہاں کا کیا جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو آپ اس کا لکھ دیں گے، اور باقی پھر کیا کہاں کے بعد وہ لکھنے کے بعد پھر باقی یہ لکھ دیں گے، صحیح ہے۔ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کس طرح کرنا ہے۔ سوال میں سے ہی آپ جو ہے پہلے الفاظ جواب شروع کریں گے، اور اس کے بعد پھر اس کا پورے جواب کو لکھیں گے۔ کہاں کی جگہ پہ آپ جگہ کا نام لکھیں گے، کہاں کا وضو کہاں کا مسح ہوتا ہے، منہ کا ہوتا ہے، ناک کا ہوتا ہے، کانوں کا ہوتا ہے، یا پیروں کا ہوتا ہے، یا سر کا ہوتا ہے، کہاں کا ہوتا ہے، اور وضو میں کتنے ارکان ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، 6 ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں وضو میں ڈیش ارکان ہوتے ہیں، آپ ڈیش میں نمبر کا لفظ لکھ دیں گے، صحیح ہے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ریویژن میں آپ کو سورہ اخلاص کا ترجمہ جو میں نے لکھوایا تھا وہ میں آپ کو ابھی یاد کرواؤں گی، وہ ہم کرتے ہیں، اور سورہ اخلاص کا ترجمہ جو ہے وہ یاد کریں گے، اور وہی میں آپ کو ہوم ورک دوں گی، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے کلاس، یہ ٹیسٹ جو ہے پہلے آپ نے ٹیسٹ کاپی میں کر لینا ہے، پھر ٹیسٹ کے سوال آپ لکھ لیجیے، بلکہ سوال جو ہیں آپ کو اسکرین شاٹ میں مل جائیں گے، یہ دونوں سوالوں کے دونوں سوال، اور جو ہے وہ آپ اس میں سے دیکھ کے کر لیں گے ٹیسٹ، اور ابھی آپ جو ہیں سورہ اخلاص کا ترجمہ یاد کر لیتے ہیں، صحیح ہے۔ اوکے کلاس 1 اب دیکھیں سورہ اخلاص کا ترجمہ، یہ اس طریقے سے میں آپ کا ٹیسٹ لوں گی، اور اسی طریقے سے جو ہے پیپر میں بھی اسی طرح دیا جائے گا جیسے آپ کا پہلے دیا گیا تھا۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ، کہو کہ اللہ ڈیش ہے، اللہ ایک ہے، الف یہ کاف ایک، اللہ ایک ہے، صحیح ہے۔ وہ ڈیش ہے،
وہ بے نیاز ہے. بے نیاز ہے وہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بے نیاز ہونا یعنی کہ وہ اس کو نہ کھانا چاہیے، نہ پینا چاہیے، نہ ہی وہ کوئی جسم رکھتا ہے. وہ صرف نور ہے، روشنی ہے. اللہ تعالیٰ صرف جو ہے وہ نور ہے. وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. وہ نہ کسی کا باپ ہے، یعنی کہ وہ کسی کا باپ نہیں ہے. جیسے عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ کا باپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ باپ کہتے ہیں، اور نہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ کسی کا بیٹا، اور اللہ کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے. اور وہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. صحیح ہے. اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، یعنی اس جیسا اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. ہمسر یعنی کہ ان کے جیسا، اللہ تعالیٰ کے جیسا نور، اور اللہ تعالیٰ جیسا کام کرنے والا، ترتیب سے جیسے روزانہ کام ہوتے ہیں دنیا کے، ویسے کام کرنے والا اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. ہمسر کا مطلب اس کے جیسا، اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. صحیح ہے. اب دوبارہ سے اس کو یاد کرتے ہیں. کہو کہ اللہ ڈیش ہے، اللہ ایک ہے، الف یہ کاف ایک. کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ بے بڑی چھوٹی ہے، بے بڑی ہے، بے نون یہ الف نیاز زے ساکن نیاز. وہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کھانے پینے کی، سونے کی. وہ نہ کسی کا باپ ہے، اور وہ کسی کا باپ نہیں ہے، اور نہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو اللہ کے نبی ہیں گزرے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. اور جس طرح دنیا کے کام چل رہے ہیں، صبح سورج کا نکلنا، شام میں غروب ہونا، رات میں چاند کا نکلنا، ہوا کا چلنا، پانی، پھولوں کا کھلنا، اور جو ہے سردی گرمی خزاں بہار، موسموں کا ایک کے بعد ایک آنا، اور انسان کا پیدا ہونا، جانوروں کا دنیا میں ہونا، پھول پودے درختوں کا اگنا، یہ تمام چیزیں جو یہ کام ہے دنیا کی، یہ سب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ جیسے کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اس کا جیسا کوئی ہمسر نہیں ہے. نہیں. صحیح ہے. یہ ہے اس کا ترجمہ. آپ نے اسی طرح ڈیش کے ساتھ یاد کرنا ہے. آپ نے کہو کہ آپ نے ڈیش کے الفاظ جو ہے وہ لکھ کے یاد کرنے ہیں، تاکہ جب آپ کے سامنے یہ ترجمہ آئے تو آپ ڈیش میں صحیح لفظ لکھیں. کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے، اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. صحیح ہے. آپ نے ایک جو ہے وہ ڈیش کے لفظ کو لکھ کے یاد کرنا ہے. ایک الف یہ کاف ایک، بے بڑی یہ بے نون یہ الف یا نیاز یہ ساکن نیاز. وہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا، بے زبر باپ، بے ساکن باپ. وہ نہ کسی کا باپ کہتے ہیں ابو کو، والد کو. صحیح ہے. وہ نہ کسی کا باپ ہے، اور نہ کسی کا بیٹا. بے یہ بے ٹیل زبٹا بیٹا، جیسے آپ اپنے ابو کے بیٹے ہیں. صحیح ہے. اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. میم ہم سین رے سر، ہمسر نہیں. صحیح ہے. تو آپ نے اس طریقے سے یہ ڈیش کے الفاظ کو یاد کرنے ہیں. اور یہ ترجمہ تو ویسے آپ کو جو ہے یا زبانی یاد کرنا ہے، اور ڈیش کے الفاظ جو ہیں وہ لکھ کے یاد کرنے ہیں. جب آپ کے پاس ٹیسٹ آئے گا کل اگلے ویک، جب تھرسڈے والے روز جب اسلامیات کا پیریڈ ہوگا، تو اس میں یہ اس طریقے سے آپ کو ڈیش کی صورت میں ترجمہ دوں گی، اور آپ نے ڈیش کے اس میں صحیح لفظ لکھنے ہوں گے. کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے، اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. صحیح ہے. بات سمجھ میں آئی؟ سورہ اخلاص کا ترجمہ کس طریقے سے یاد کرنا ہے سب بچوں کو سمجھ میں آ گیا. اور جو بچوں نے ابھی تک کاپیز چیک کرنے کے لیے نہیں بھیجی ہیں، وہ کاپیز جو ہیں وہ بھیجیں، تاکہ آپ کا کام جو ہے وہ چیک ہو جائے. جو کروایا ہے میقات ثانی کا کام، وہ آپ کا چیک، جن بچوں کا نہیں ہوا وہ کام کو چیک کروا لیں. صحیح ہے. تاکہ جو ہے یہ آپ کا سلیبس جو ہے وہ اس طریقے سے کمپلیٹ ہوگا. اور اب ریویژن ٹیسٹ جو ہیں وہ میں نے اسٹارٹ کر دیے ہیں آپ کے، اور آپ کو جو ہے ان کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے، تاکہ آپ کو لرننگ آپ کی ہو جائے. جب پیپر سے ایک دن پہلے آپ کو صرف ریوائز کرنا پڑے.
صحیح ہے، تو اس لیے آپ جو ہے یہ سورہ اخلاص کا ترجمہ جو میں نے کاپی میں لکھوایا تھا اس کو آپ یاد کریں گے، اور آج میں نے آپ کو یاد کروایا ہے یہ، اس کو یاد تو آپ کو ہو جائے گا ابھی، جو میں نے جس طرح میں نے آپ کو یاد کروایا ہے۔ ایک دفعہ پھر ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ صحیح ہے، اس کو آپ نے خالی جگہ کے جو لفظ ہیں ان کو آپ نے لکھ کر پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کو لکھنا آ رہا ہے اس کو، اور ترجمے کو آپ نے ویسے یاد کرنا ہے۔ صحیح ہے، اور سورہ اخلاص جو ہے وہ آپ کو یاد ہے، جو میں نے آپ کو یاد کروائی بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صحیح ہے، یہ عربی میں سورہ اخلاص یاد کرنی ہے زبانی، اور جو ہے ترجمہ جو ہے سورہ اخلاص کا وہ آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے۔ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یعنی کہ جیسا کوئی نہیں ہے دنیا میں دوسرا، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، واحد ہے، اور وہی پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اور اس پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور یہ وہی اس کا مالک ہے۔ اب آپ کا لیکچر نمبر 14 ختم ہو رہا ہے۔ خدا حافظ کلاس۔